السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج ہم سورت ضلع کے ایک بہت ہی مشہور و معروف شہر کہیے آپ، کوسمبا، تو وہیں پہ ایک ادارہ ہے جامعہ مدینۃ العلوم۔ وہاں پہ ایک وہاں کے صدر مدرس ناظم اعلیٰ مولانا مولوی اسحاق صاحب بندے الہی مدظلہ نورانی، وہ کافی دنوں سے مجھے ماشاءاللہ ہمارے سلیم بھائی پٹیل کے ذریعے سے میری ان سے ملاقات ہوئی، اور ان کی خواہش تھی کہ ہمیں کسی طرح ان کے ادارے میں آئیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ ان کے ادارے میں جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد انشاءاللہ وہاں پہ کیا پروگرام وہاں کے بندے الہی صاحب سیٹ کرتے ہیں، تو جو بھی پروگرام ہوگا انشاءاللہ وہ انشاءاللہ آپ ہمارے یوٹیوب کے ذریعے دیکھ لیں گے۔ لیکن میں نے جہاں تک سوچا ہے کہ میں اگر وہاں پہ مجھے کچھ بھی بولنے کا اگر مجھے موقع ملا تو میں ضرور بالضرور اتحاد مسلمین کے تعلق سے ہی گفتگو کروں گا، اس لیے کہ آج وقت کی ضرورت ہے کہ تمام مسالک کے لوگ، مطلب علماء دیوبند اور علماء اہل سنت کوئی ایسی صورت نکالے کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، ایک اسٹیج پہ آ جائے، تاکہ ہم ظالم کے ظلم سے بچ سکیں۔ اور مجھے اس پہ زیادہ روشنی ڈالنی نہیں ہے، اس لیے کہ پورے دنیا کا آج کیا حال چل رہا ہے لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو اب ان سب معاملات سے نپٹنے کے لیے مسلمانوں کے پاس ایک واحد دنیاوی جو راستہ وہ یہ کہ اتحاد المسلمین کی بہت ضرورت ہے۔ اب اس میں اگر ہمارے دانشوران اور علماء کرام بڑے اگر ایک اسٹیج پہ اور ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے تو بہت ہی مسلمانوں کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسی پہ جو کچھ ہو سکے میں گفتگو کروں گا۔ تو خیر، اب ہم ادارے میں جائیں گے، اور وہاں پہ جانے کے بعد انشاءاللہ جو کچھ بھی محفل ہوگی وہ آپ یوٹیوب کے ذریعے دیکھ لیں گے۔ میرے ساتھ خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت قبلہ غلام مرتضیٰ اشرفی صاحب بھی موجود ہیں۔ تو حضرت، آپ ہمارے دوستوں کو سلام پیش کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے پریورتن مانو سیوا ٹرسٹ کے بانی مبانی جناب سلیم بھائی پٹیل بھی میرے ساتھی ہیں، اور ان کی کیا کہتے ہیں، ان کے اسدق کی میں جامعہ مدینۃ العلوم جا رہا ہوں۔ تو سلیم بھائی، آپ ہمارے دوستوں کو سلام پیش کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بچوں اور معزز علماء کرام، حضرت قبلہ علامہ مولانا مولوی اسحاق صاحب بندے الہی اور میرے عزیز خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت قبلہ غلام مرتضیٰ صاحب اشرفی اور قبلہ جناب سلیم بھائی پٹیل، ان کا میں خاص شکر گزار ہوں کہ سلیم بھائی پٹیل صاحب کی کوششوں سے آج مجھے دارالعلوم جامعہ مدینۃ العلوم میں آنے کا موقع ملا۔ میں بات کو لمبی چوڑی نہ کرتے ہوئے میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں، پھر انشاءاللہ میں نعت شریف کے چند اشعار پیش کروں گا۔ جیسا کہ حضرت قبلہ بندے الہی مدظلہ نورانی صاحب نے مجھ سے پہلے جو گفتگو کی وہ آپ لوگوں نے سماعت کی۔ آج سے کچھ سال پہلے حضور غازی ملت سید محمد ہاشمی میاں صاحب، علامہ ظہیر الدین خان صاحب، مولانا توقیر صاحب اور مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب، ان لوگوں نے ایک مہم چلائی تھی
کہ ایک پلیٹ فارم پر، ایک اسٹیج پر تمام مسلک کے علماء کرام جمع ہوں اور ایک ایسی کمیٹی، ایک ایسا اتحاد قائم کیا جائے جو وقت کی ضرورت ہے. لیکن افسوس، صدہا افسوس کہ اس کو کچھ، میں اگر شدید الفاظ اور سخت الفاظ استعمال کروں گا جو تو کچھ تنگ نظر یا تنگ مزاج لوگ ہیں وہ بڑی تعویلوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کہنے شروع کر دیں گے ویڈیو سننے کے بعد. تو خیر، تو ان لوگوں نے اس مہم پر نہ جانے کتنے اعتراض کیے اور جس طرح اس کو کامیابی ملنا چاہیے وہ نہیں مل پائے، اور وہ ابھی تک ہو بھی نہیں رہا ہے. یہ سب لوگ نہیں ہیں، بعض لوگ ہیں. اب وہ بعض لوگ کا نام بتانا اس لیے ضروری نہیں کہ وہ مارکیٹ میں ہیں، اور تمام اہل علم، تمام دانشوران اس بات کو جانتے ہیں. حضرت قبلہ بند نواز، بند الہی مد ظل نورانی صاحب کی بڑی محبتیں اور حضرت کی خواہش تھی کہ میں ایک مرتبہ آپ کے ادارے میں تشریف لاؤں، اور میں سلیم بھائی پٹیل کی کوششوں سے آ گیا ہوں. تو میرا بھی بچوں ایک وقت تھا کہ ہم بھی آپ کے جیسے طالب علم تھے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ عمر میں آپ کو علم دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. تو میں آپ لوگ سے صرف ایک ہی بات کہوں گا کھل کے، اگر آپ دارالعلوم میں ہیں تو اپنا پورا وقت علم حاصل کرنے میں لگانا. اگر آپ کا دل نہیں لگتا ہے اور پڑھنے میں ذہن نہیں چلتا ہے تو سیدھے گھر چلے جانا، وقت ضائع مت کرنا. یہ بات میری ذہن رکھ رکھنا. اگر پڑھنا ہے تو صحیح سے پڑھنا، اچھے سے پڑھنا، ورنہ وقت ضائع مت کرنا، کام دھندے میں لگ جانا. بھائی دارالعلوم کی روٹیاں مت توڑنا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے آپ کی طرح دن ضائع کیے دارالعلوم میں جا کے. تو ہم کو آج وقت کی قدر ہو رہی ہے، اور آج ہم میں جو کمیاں ہیں وہ آج ہمیں بہت تکلیف دہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا آپ کام نہ کرنا. اور میں تمام معززین کا شکر گزار ہوں. اب نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے سے پہلے آپ تمامی حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بگڑی بھی بنائیں گے سرکار بلائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے. خاص توجہ فرمائیں. ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو اور گنبد خضرا کے پرنور نظاروں کو. ہم جا کے مدینہ
پھر واپس نہیں آئیں گے، ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے۔ ماشاءاللہ میری زندگی میں آج میں مسلک دیوبند کے ادارے میں نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت میرے دل کے اندر جو میں ایک خوشی محسوس کر رہا ہوں، بس وہ میرا رب ہی جانتا ہے۔ ماشاءاللہ آخری مصرع بہت ہی آپ لوگ کی خدمت میں، بالخصوص حضرت ہمارے قبلہ بندے الہی صاحب مدد ذل و نورانی کی خدمت میں پیش ہے۔ مل جائے گی تعبیر ایک روز تو خوابوں کی، اور گر جائے گی دیواریں سب دیکھنا راہوں کی، ہم روضہ اقدس پر جب آنسو بہائیں گے، ہم روضہ اقدس پر جب آنسو بہائیں گے۔ دوستو میرے بچوں، آج بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا پہ آپ نظر دوڑائیں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے، کیا پوزیشن ہے کہ دشمن تمام کے تمام ایک طرف ہے۔ آپ دیکھیے حالات، تمام کے تمام ایک طرف ہے، اور ہم ابھی یہ نہیں کر پائے کہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے۔ بولو، ابھی ہم یہ طے نہیں کر پائے کہ دیوبند کو کیا کافر کہنا چاہیے، گمراہ کہنا چاہیے، کہ کیا کہنا چاہیے، بریلی کو کیا، مطلب ہم کفر اور گمراہ میں گم رہے ہیں۔ اور جس قلم سے، جس ہاتھ سے تم دیوبند کو گمراہ کافر کہتے ہو، تم بریلوی کو جو بھی کہتے ہو، کفر دشمن تمہارے ان ہاتھوں کو کاٹنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور ابھی حال کی بات بتاتا ہوں، میں شہر مالیگاؤں کا مسئلہ آیا تھا، آپ لوگ کو شاید معلوم ہوگا جو زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ چلاتے ہیں۔ مناظرے والی بات مولانا امین القادری صاحب اور مولانا حسنین نعمانی صاحب، ہے نا؟ میں ان لوگوں سے ایک ہی بات کہوں گا، اصل میں بات ایسی کہ بڑے باپ کا بیٹا گالی بھی بولے تو وہ بھی وائرل ہو جاتی ہے، اور چھوٹے باپ کا کتنا بھی سچ بولے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے دل میں، ہمارے سینے میں جو آگ ہے وہ میں کہوں گا۔ میں ان لوگوں سے ایک بات کہوں گا کہ آپ کو مناظرے کا اتنا شوق ہے اور اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کا اتنا شوق ہے، ہوں گے جو بھی ہو، مولانا نعمانی صاحب ہو یا مولانا امین القادری صاحب ہو، تو آپ یہ لیبیا پر اور یہ واٹس ایپ پر اور فیس بک پہ کیوں آتے ہیں؟ آپ کو مناظرے کا اتنا شوق ہے تو سوشل لیبیا پہ کیوں آتے ہو؟ میں تمام قوم سے یہ کہوں گا کہ اے مناظرہ کرنے والوں، اگر تمہیں مناظرہ کرنا ہے تو پہلے بغداد کی تاریخ دیکھ لو۔ کیا وہ تاریخ بھول گئے؟
وہ دور بھول گئے کہ ایک وقت بغداد میں ایسا بھی گزرا کہ بغداد کے ہر چوراہے پر مناظرہ ہو رہا ہے. کیا مناظرہ؟ کہ مسواک ایک بلس لینا سنت ہے یا اس سے کم. ایک چوراہے پہ مناظرہ ہو رہا ہے کہ کوا کھانا جائز ہے، مستحب ہے کہ حرام ہے. ایک چوراہے پہ مناظرہ ہو رہا ہے کہ ایک سوئی کے نوک پر کتنے فرشتہ اکٹھا ہو رہے ہیں. مناظرے ہو رہے ہیں پورے بغداد میں، اور ہلاکو پورے بغداد کو گھیر لیا، پورے بغداد کا محاصرہ کر لیا. اور وہ لوگ جو مسواک پر بحث کر رہے تھے، وہ لوگ جو کوا کھانا کے نہ کھانا اس پر بحث کر رہے تھے، ہلاکو کی فوج بغداد میں گھسی اور ان لوگوں کے سر قلم کر دیے جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کوا کھائیں گے. ان کا سر ہی نہیں رہا، ان کے ہاتھ ہی نہیں رہے. جس ہاتھ میں وہ مسواک پکڑنے والے تھے، جس ہاتھ میں وہ سوئی پکڑنے والے تھے، ہلاکو کی فوج نے ان تمام کو تیست و نیست و نابود کر دیا، پورے بغداد کو تیست و نہست کر دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم مناظرے میں لگے تھے اور دشمن تمہیں نیست و نابود کرنے میں لگا تھا، اور آج بھی تم پوری دنیا کو دیکھ لو تو کفار ایک طرف، دشمن ایک طرف، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابھی بھی مناظرے میں لگے ہوئے ہیں. تو میں ان سے ایک ہی بات کہوں گا، تمہیں مناظرہ کرنا ہو نا تو کیا کرنے کا، دیوبندی عوام اور اہل سنت عوام کو مل جانے کا، اور ان کو کیا کرنے کا، ایک کمرے میں سب کتابیں اور ان کو تلواریں دے دینے کی، بولنا تم اندر گھس جاؤ اور فیصلہ کر کے نکلنا، ورنہ ہم تمہارا فیصلہ کر دیں گے باہر. ورنہ ہم تمہارا فیصلہ، تم ہی لوگ لڑاتے ہو، بولو تم ہی لوگ لڑواتے ہو. عوام کو فرصت نہیں ہے تمہارے بحث و مباحثے کی. تو میں ان تمام لوگوں سے کہوں گا کہ اگر تم کو مناظرہ کرنا ہے تو آپس میں بیٹھ کے جو بھی بحث و مباحثہ کرنا کر لیا کرو بھائی، عوام کو گمراہ نہ کرو. آج اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت قبلہ دارالعلوم جامعہ مدینۃ العلوم کے سربراہ ناظم اعلیٰ اور تمام مدرس نے مجھ ناچیز کو اور مولانا حضرت خلیفہ شیخ الاسلام غلام مرتضیٰ اشرفی صاحب کی وہ خدمت اور وہ محبت کا پیغام اور محبت سے پیش آئے کہ ہمیں ایسے کچھ محسوس ہوا ہی نہیں نہ ہمیں کچھ. لیکن آج افسوس ہے کہ جتانا پڑتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میرا یہاں سے آپ بچوں کو یہی میسیج ہے کہ زندگی میں اللہ آپ کو مقرر بنائے تو تقریر کرنا، تکرار نہ کرنا. جتانے کی ضرورت بھی نہ پڑے. ہاں، اپنے اندر محبت، خلوصیت اور قوم کی خدمت کا جذبہ لے کے چلو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم اچھی امت تھے، تم اچھی امت ہو، تم اچھی امت رہو گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اللہ اکبر. تو اللہ نے تو ہمیں اچھا بنایا. ہمارا کام، اللہ نے ہم کو کیا کہا کہ تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دو اور برائی سے روکو، ہے نا بھائی؟ تو میرے بچوں، آپ کو یہی کام کرنا ہے. اور میرے بولنے میں کچھ کمی پیشی ہو گئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. اور تمام جو میرے پیچھے میرے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ اگر میرے بولنے میں کچھ مبالغہ ہو گیا ہو تو مجھ ناچیز کو کم علم سمجھ کر اور ایک کیا کہتے ہیں چھوٹا سمجھ کر مجھے درگزر کر دے اور میری اصلاح فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.